السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی حجاز قحط سے دھو دھو جل رہی تھی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ شریف کے علاقے کو حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار حجاز کے علاقے میں سخت قحط پڑ گیا اور پھر اس سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے بوڑھے بچے جوان سب اپنے گھروں سے نکل آئے اور مسجد حرام مکہ والوں سے بھر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بھی باب بنی شیبہ کے قریب ایک حصہ میں اس وقت موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ اچانک ایک حبشی غلام وہاں آیا جس کے جسم پر معمولی لنگی اور چادر تھی، اور پھر وہ نوجوان ایک پوشیدہ جگہ یعنی ایک کونے میں بیٹھا اور چھپ کر دعا کرنے لگا۔ اس نوجوان نے اس طرح سے دعا کی: رب ذوالجلال، کثرت معاصی اور شامت اعمال سے لوگوں کی صورتیں فرسودہ ہو گئی ہیں، اور تو نے ہم سے بارش روک دی ہے تاکہ خلق خدا اس سے سبق لے اور آگاہ ہو۔ اے حلم و بردباری والے مولا، اے وہ کریم جس کے بندوں کو اس کے احسان و کرم ہی سے آشنائی ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ابھی پانی برسا دے، اپنے بندوں کو ابھی سیراب کر دے۔ جوان دعا کے یہی الفاظ بار بار کہتا رہا، حتیٰ کہ جھوم کر گھٹا اٹھی اور مکہ معظمہ میں پانی ہی پانی ہو گیا، اور وہ نوجوان اپنی جگہ بیٹھا ذکر و تسبیح میں مصروف رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حبشی غلام کا یہ سوز دل دیکھ کر روتے رہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان دعا سے فارغ ہو کر چلا تو حضرت عبداللہ بن مبارک بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے، اور پھر وہاں تک گئے جہاں وہ مکان کے اندر گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے مکان کی پہچان کر کے واپس چلے آئے۔ پھر ملول خاطر حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت شیخ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر سارا ماجرا حضرت شیخ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ حضرت شیخ فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان صالح کا حال سن کر چیخ ماری اور کہا کہ مجھے جلد اس نوجوان باخدا کے پاس لے چلو، لیکن رات زیادہ گزر گئی تھی، اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال صبح ہوئی تو اس کی تلاش میں اس کے مکان پر دستک دی۔ وہاں جب مکان کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں مکان کے اندر ایک مرد ضعیف بیٹھا ہوا ہے۔ اس مرد ضعیف سے ملاقات کی تو اس مرد ضعیف نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو پہچانا اور پھر آنے کے سبب پوچھا۔ اس مرد ضعیف نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت آپ یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ مجھے ایک سیاہ فام غلام چاہیے، ایک کالا غلام چاہیے۔ اس کے پاس، اس مرد ضعیف کے پاس اور بھی کئی غلام تھے۔ ایک ایک کر کے اس مرد ضعیف نے اپنے سب غلاموں کو بلوایا، اور جب وہ غلام سامنے آیا جو رات کا معاملہ جس سے پڑا تھا، وہ جب سامنے آیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک بہت خوش ہوئے اور اسے خریدنا چاہا، مگر اس مرد ضعیف نے اولاً تو انکار کیا، مگر پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس مرد ضعیف سے کہا کہ صرف میری ہی آرزو نہیں بلکہ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہم کی خواہش جان کر کہ ان کی خواہش ہے، یہ جان کر اس مرد ضعیف نے مجبوراً اس غلام کو فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غلام کے بیچنے پر وہ راضی ہو گیا، اور مرد ضعیف نے کہا، اس غلام کے آقا نے کہا کہ اس غلام سے میرے گھر میں برکت ہے، اس پر میرا کچھ خرچ نہیں ہوتا، یہ خود رسی بٹتا ہے، کم و بیش نصف دانگ روز کماتا ہے، یہی اس کی روزی ہے۔ میرے اور غلام کہتے ہیں کہ یہ غلام رات بھر سوتا نہیں، تنہا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے خرید لیا اور پھر اسے لے کر حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلے۔ راستے میں ہی تھے کہ غلام نے کہا کہ اے میرے آقا۔ حضرت عبداللہ نے کہا لبیک۔ اس پر غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، آپ لبیک نہ فرمائیں، لبیک تو مجھے آپ کے بلانے پر کہنا چاہیے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ تم میرے غلام نہیں بلکہ دوست ہو، میں نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدا، میں تمہارے لیے ایک مکان خریدوں گا، تمہارا نکاح کروں گا اور خود تمہاری خدمت کروں گا۔ اس پر وہ رونے لگا اور بولا کہ ضرور آپ کو میرے اور میرے رب سے تعلقات کی خبر ہو گئی ہے، ورنہ ان غلاموں کو چھوڑ کر آپ مجھے پسند نہ کرتے۔
حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ سچ ہے، میں نے تمہاری دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے موقع دیں تاکہ میں رات کی کچھ بقیہ رکعتیں ادا کر لوں، رات میں جو میں نماز نہیں پڑھ پایا ہوں وہ اب پڑھ لوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام گاہ اب زیادہ دور نہیں ہے، یعنی قریب ہی ہے، وہاں چل کے نماز ادا کر لینا۔ غلام نے کہا نہیں، میں یہیں پڑھنا پسند کرتا ہوں، خدا کے کام میں تاخیر دیر مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسجد میں جو وہیں قریب میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں وہ نوجوان گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر پوچھا اس غلام نے کہ اے میرے آقا، کیا آپ کو کوئی کام ہے، یعنی مجھ سے کوئی کام لینا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ اس طرح کیوں دریافت کرتے ہو؟ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آخر کہاں جانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا کہ دار البقا کو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں تمہاری زندگی سے اپنی مسرت چاہتا ہوں، اپنی خوشی چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا کہ کیا کروں؟ جب تک میرا اور میرے رب کائنات کا معاملہ مخفی تھا زندگی اچھی تھی، اب تمہیں معلوم ہو گیا، تمہارے ذریعہ سے اور لوگوں کو معلوم ہوگا، مجھے ایسی زندگی کی تمنا نہیں۔ غلام یہ کہہ کر سجدے میں گیا اور عرض گزار ہوا، رب کائنات اسی وقت میری روح قبض فرما لے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ اس نوجوان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ واللہ العظیم، میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو میرا غم بڑھ جاتا ہے اور دنیا میری نظر میں خوار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا راز فاش ہونا، اپنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا لوگوں پر ظاہر ہو، اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ چھپ کر رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوبوں کی صحبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔